اور دیکھیں آپ نے اٹک کے حوالے سے مجھ پر سوال کیا ہے. میں نے ایک کافی عرصے تک اٹک کی نمائندگی کی اور آج میں اس ذات پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے حلقے میں بڑے چھوٹے ملا کے 400 کے قریب دیہات ہیں. آج ایک دیہات ایسے نہیں جہاں ہم نے گیس نہیں پہنچا دی. ہر گھر میں ہمارے کمکمے جل رہے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے گھروں تک ہم نے اچھی سڑکیں بنا دی, کارپیٹ سڑکیں بنا دی, سکول دیے, بجلی دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں سیاست میں آیا تھا تو اس کو پنجاب کا آخری پسماندہ ترین ضلع کہا جاتا تھا. آج یہ ایک ترقی یافتہ ضلع ہے. ہماری خوبصورت سڑکیں دیکھیں, ہم نے یہاں پر قبرستان کے لیے زمینیں لے کر دیں, جنازگاہ بنائے, ہم نے یہاں پر پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ بنائے, یہاں پر ہم نے ایرڈ یونیورسٹی بنائی. میڈیکل یونیورسٹی کی اپروول آ چکی تھی لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی مہربانی سے ہم اقتدار میں تھے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں دیں, اپنے علاقے کے لوگوں کو ترقی یافتہ علاقہ بنائیں. ان کو ہم نے وظائف دیے بچوں کو پڑھنے کے لیے, غریبوں کے علاج کروائے جاتے تھے بیت المال کے ذریعے. شہباز شریف صاحب نے بچوں کو لیپ ٹاپ دیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی سہولت جو ہے ہم نے اس علاقے کو پہنچائی. آج تصویر کا دوسرا رخ ہے. آج یہ علاقہ جس کی نمائندگی میں نے کی, آج اگرچہ میں اس کا ڈائریکٹ نمائندہ تو نہیں ہوں, لیکن جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا مجھ پر وہی حق ہے جو پہلے تھا. اس لیے اس وقت ان کی ترقی کی بات کرتے تھے, ان کے بجلی, اسکولوں, گیس کی بات کرتے تھے اور حکومت سے جو اسکیمیں لے کے آتے تھے, مسکراہٹیں بھی جو ہیں وہ چھین لی گئی ہیں ان لوگوں کے چہروں سے. آج جو بچے جو ہیں وہ بیچارے اس لیے اسکول نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے, کتابوں کے پیسے نہیں ہیں. ریڑھی بان اپنی جگہ پریشان ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تصویر کا وہ رخ تھا کہ جب ہم نے اقتدار میں تھے. اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جس وقت لوگ جو ہیں ایک اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مشکلات کو لے کر, ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے, عباسی صاحب نے, مریم نواز صاحبہ نے, اور ہمارے جو باقی اکابرین ہیں, حمزہ شہباز صاحب نے, سب نے اس جدوجہد کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان لوگوں کی خوشیاں واپس نہیں لوٹ آتی, جب تک ان کے بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے یہ قابل نہیں بن جاتے, جب تک بجلی کے ریٹوں کو کم نہیں کیا جاتا, جب تک گھر گھر سوئی گیس کے دوبارہ چولہے نہیں جلتے, جب تک ان لوگوں کی مشکلات ختم نہیں ہوتی, انشاءاللہ ہم ان کی نمائندگی کریں گے اور ان کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ.